حضرات سامعین، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے اور آج کا دن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک عظیم اور اہم ترین امتحان میں کامیابی کی یادگار ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں امام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، چند باتوں میں امتحان کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا اور امتحان میں پورے اترے۔ یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو یہ بات، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی یہ بات باور کرانی چاہیے، یہ دنیا امتحان ہی کی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کا امتحان ان کی شان کے مطابق۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب اور سارے انبیاء کے امام، ان کا امتحان ان کی شان کے مطابق، اور جتنے بھی انبیاء حضرات انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، سب کے امتحانات ان کی شان کے مطابق ہوئے، اور سب سے زیادہ امتحانات و آزمائشیں انبیاء ہی کو پیش آئی۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ ابتلاءات، سب سے زیادہ آزمائشیں اور سب سے زیادہ امتحانات حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوئی۔ ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے جس قدر نقش قدم کے مطابق چلے گا، اس کے ساتھ اسی درجے کے امتحانات ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے امتحان دنیا میں بھی ہوتے ہیں، یہ امتحانات انسان کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ کر جانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو باور کرانا ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان کے بلکہ امتحانات کی جگہ ہے۔ ایک تو وہ امتحان جو آپ بارہا دے کر آئے ہیں، ہمارے بچے بار بار دیتے ہیں، ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ، ہماری گھر کی ہر بچی ہر امتحان میں بہترین کامیابی حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، وہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑا امتحان، جس امتحان کے لیے رب العالمین نے اس پوری کائنات کو امتحان گاہ بنایا ہے، اور جس امتحان کے لیے اللہ نے ہم کو موت و حیات کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان کریں، آزمائیں۔ تو اپنے گھر والوں کو، خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنی جان پہچان والوں کو یہ بات ذہن نشین کرانی ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس میں رب العالمین کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں۔ خود قرآن نے فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں اور ان کا امتحان نہ ہو؟ نہیں، یعنی ضرور امتحان ہوگا۔ اور قرآن نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایمان والوں کو ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مالوں کا امتحان ہوگا اور کبھی جانوں کا امتحان ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے
امتحانات ہیں اللہ کے بندوں کو، جنہوں نے ان امتحانات کو پورا کیا اور امتحانات میں کامیاب اترے، تو ایسے صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجئے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر ایمان والے کو امتحان ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوں گے اور ہوتے آئیں گے۔ ہم کو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں جس طرح بھی جینا ہو، غربت کے ساتھ، مالداری کے ساتھ، خوف کے ساتھ، امن کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، ہمیں مومن ہو کر جینا ہے، مسلمان ہو کر جینا ہے۔ اور یاد رکھیں، مسلمان ایک ہے نام کا مسلمان اور ایک ہے کام کا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کام کے مسلمانوں کی قدر و قیمت ہے، محض نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں۔ کام کا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ذمے جو کام رکھے ہیں، 5 وقت کی نماز کا کام، رمضان کے روزوں کا کام، عید الاضحیٰ میں قربانی کا کام، شرم و حیا کا کام، تقوی کا کام، پرہیزگاری کا کام، گناہوں سے بچنے کا کام، اللہ سے محبت، پیغمبر کریم علیہ السلام سے محبت، دین سے محبت، قرآن سے محبت اور قرآن کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارنا۔ ہم کو نام کے مسلمان ہو کر نہیں بلکہ کام کے مسلمان ہو کر جینا ہے۔ اور کام کا مسلمان کون ہے؟ جو دنیا میں مسلمانوں جیسے کام کرے، مکمل دین کو سیکھے، مکمل دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ایسے ہی کام کے مسلمانوں کے لیے یہاں سے جانے کے بعد جب وہ کامیاب ہو کر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوٹی پیشی سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے عالمی برزخ میں، وہاں کام کو پوچھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہاں 3 سوال ہوں گے جو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، کون تمہارا رب ہے؟ اگر اس ایمان والے بندے نے رب کے نام کو بار بار اپنی زبان پر لایا ہوگا، وہ رب کے رب ہونے پر راضی ہوا ہوگا اور اس نے رب کے بتائے ہوئے کاموں کو زندگی کے ہر شعبے میں پہلی جگہ دی ہوگی، اور رب کے منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو اس نے روکا ہوگا، اور اس نے اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو اپنے رب کا تعارف کرایا ہوگا اور اپنے رب کے ساتھ عملی تعلق اور کام کا تعلق اس نے رکھوایا ہوگا۔ ایسا خوش نصیب بندہ اللہ کی مدد سے کام کا مسلمان ثابت ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا فرشتوں کے یہاں کہ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر اس کام کے مسلمان نے اسلام کو دل سے مانا ہوگا، زبان سے اسلام کے دین ہونے کا اقرار کیا ہوگا اور اسلام کے لازم کردہ ہر کام کو دل و جان سے بجا لایا ہوگا اور اسلام کے منع کردہ تمام جرائم سے خود بھی روکا ہوگا، اپنے اہل و عیال کو بھی روکا ہوگا، تو جب اس سے پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، وہ فوراً کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال اس ایمان والے بندے سے، اس ایمان والی بندے سے یہ کیا جائے گا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، کیا اعتقاد تھا۔ اگر اس نے دنیا میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا رہبر و رہنما مانا اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر
اس کو پورا اطمینان ہو. اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اپنی امت کو دی، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اب زندگی گزاری ہوگی تو انشاءاللہ بڑے اطمینان کے ساتھ عرض کرے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لائے. یہ ہے کام کا مسلمان، اللہ کو اپنا رب مانا، اسلام کو اپنا دین مانا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانا، اس کے بعد رب العالمین کے احکام کو، دین کے احکام کو اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے احکام کو مانا ہوگا، اور اس طرح زندگی گزار کر اس دنیا کی امتحان گاہ سے کامیاب ہو کر نکلا ہوگا، وہ صحیح جواب دے پائے گا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس بندے کی تصدیق ہوگی کہ میری اس بندی نے سچ کہا. لیکن بزرگوں اور دوستو، اگر اس دنیا میں ہم نے اپنے لیے اور اپنے اہل ویال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دنیا کے امتحانات کے لیے تو بڑی محنتیں کی، لیکن آخرت اور اللہ کی طرف سے والے امتحان میں خدا نخواستہ ہم ناکام اترے، یاد رکھیے، اللہ بچائے مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت، پوری انسانیت کو ابدی ناکامی سے، ایسی ناکامی کا سامنا ہوگا. الامان الحفیظ. ایک بات کہہ کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر ایک بندہ دنیا میں ہمیشہ خوش و خرم، راحت و چین، سکون، اطمینان اور عیاشی کی زندگی گزاری، لیکن اس کی زندگی میں دین نہیں، واللہ حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں ایک گوتا دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اے اللہ کے بندے، کبھی دنیا میں کوئی راحت، کوئی آسائش، کوئی نعمت دیکھا؟ حدیث میں پیغمبر علیہ السلام قسم کھا کر فرماتے ہیں، وہ قسم کھا کر کہے گا کبھی نہیں. اور اس کے برعکس جو ایمان والا بندہ، جو ایمان والی بندی دین پر زندہ رہے، دین کے مطابق زندگی گزاری، چاہے مصیبتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ زندگی گزاری ہو، لیکن زندگی میں دین تھا، جب جنت میں ایک گوتا دیا جائے گا اور اس اللہ کے خوش نصیب بندے، اس خوش نصیب بندی سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے کبھی کوئی مصیبت تکلیف تو نہیں دیکھی؟ ہمیشہ مصیبتوں میں رہنے کے باوجود قسم کھا کر کہے گا، واللہ کبھی میں نے کبھی کوئی پریشانی مصیبت نہیں دیکھی. اس لیے ارادہ کیجئے، اسلام پر جینا ہے اور اسلام ہی پر مرنا ہے. آخر میں نیت کے تعلق سے ایک بات عرض کروں گا. آج کل الحمدللہ قربانیوں کا ماحول ہے اور دن بدن اس میں آگے بڑھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، بعض مرتبہ ہم یہ تو طے ہے کہ انسان، ابھی مولانا بھی فرما رہے تھے کہ انسان کو قربانی کے لیے بہتر سے بہتر جانور خریدنا چاہیے، یہ یقین اجر کا، لیکن بار بار اپنی نیت کو ٹٹولے. کبھی آدمی 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا جانور خریدتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اس کے اندر تشہیر کا معاملہ ہے. اس کے ذہن میں یہ کہ لوگ کہیں گے بڑا شاندار جانور، اور دوسرے آدمی نے 8000 کا جانور خریدا، بڑی غربت تھی لیکن اخلاص کے ساتھ خریدا، واللہ ثم واللہ وہ 10 لاکھ کا جانور جس کی خریداری میں، جس کی قربانی میں نیت کے اندر فطور ہو، وہ اس 8000 کے جانور کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کے یہاں تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون اور پوست نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی، اللہ کے یہاں تقوی کی قدر و قیمت ہے. اس لیے جب بھی جانور خریدے پوری نیت کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، تو پھر انشاءاللہ اس حدیث کا مصداق ہوگا کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ مغفرت. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو اور پوری امت کی قربانیوں کو قبول کرے.